بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت انسان کی بری خصلتوں اور عادات میں سے ایک غیبت ہے۔ غیبت کا شمار بھی بعض علماء کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس قبیح فعل کے گھناؤنے پن کو ایک حسی مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اس سے نفرت کرو گے۔ یعنی غیبت اتنا ہی مکروہ اور قابل نفرت فعل ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک میں اسے زنا سے بھی بدتر فعل قرار دیا گیا ہے۔ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کے جو مشاہدات کرائے گئے، ان میں بعض حسنات و سیئات کا تمثیلی مشاہدہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ ان سے اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ غیبت کی تعریف حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جو اسے ناگوار ہو غیبت کہلاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں نے کہی تو اس صورت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات مذمت کے طور پر بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی۔ غیبت جس طرح زبان سے کی جاتی ہے، اسی طرح تحریری طور پر یا اشارات و کنایات میں بھی ہو سکتی ہے۔ غیبت دوسرا گناہ ہے، اس میں بیک وقت اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، اور جس شخص کی غیبت کی گئی اس کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ غیبت جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے اور وہ اس پر نادم ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ یہ ہے کہ اس گناہ سے اعلانیہ طور پر توبہ کر لے، جس مجلس میں غیبت کی ہے اسی میں اپنی تکذیب کرے، اور جس انسان کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کرے اگر اسے علم ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں غیبت کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے ان کلمات کے ساتھ استغفار کرے، اللہم اغفر لی ولہ، یعنی اے اللہ تو مجھے اور اسے بخش دے۔ اسلام میں جس طرح انسان کی جان و مال کا تحفظ کیا گیا ہے اور اس کی حرمت کا پاس رکھا گیا ہے، اسی طرح انسان کے عزت و وقار اور آبرو کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی مکمل ممانعت کی گئی ہے۔ کسی کی بے عزتی، رسوائی اور آبرو ریزی کی نہ تو سامنے اجازت ہے اور نہ ہی پس پشت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اسے شرعی ضابطے کے مطابق 4 گواہوں کے ذریعے عدالت میں ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری کی جائے گی جو 80 کوڑے ہے، اور اگر ہتک عزت کا جرم اس سے کمتر ہے تو عدالت اپنی ثوابدید کے مطابق تعزیر نافذ کر سکتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جو صورتاً غیبت سے مشابہ ہیں لیکن ان پر غیبت کے حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی شریعت نے انہیں مباح قرار دیا ہے۔ یعنی ملت کے اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد کو مخصوص صورتوں میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ امام محی الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے غیبت کی بعض صورتوں کو مباح قرار دیا ہے۔ نمبر 1،
حاکم کے سامنے یا عدالت میں مظلوم کی داد رسی اور حصول انصاف کے لیے ظالم کی شکایت کرنا اور مظالم بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی شخص یا اشخاص کے فسق و فجور اور شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے اور محتاط رہنے کے لیے ان کے سامنے حقیقت حال بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ جب کسی کا فسق اعلانیہ ہو جائے تو اس اخلاقی مرض کے متعدی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 3، کسی فرد یا افراد کی بد کرداری کا ذکر اصلاح کی غرض سے ایسے افراد سے کرنا جن سے توقع ہو کہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں گے۔ نمبر 4، کسی مسئلے کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی کے سامنے صورت مسئلہ بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص کسی آدمی کے اخلاق و کردار کے بارے میں اس لیے معلومات حاصل کرتا ہے: نمبر 1، وہ اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، وہ اس کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، وہ اس کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، یا کوئی اور معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ حقیقت حال معلوم کرنے والے کو صحیح معلومات فراہم کرے اور اپنی دیانت دارانہ رائے سے آگاہ کرے، تاکہ لا علمی کی وجہ سے وہ شخص دھوکہ نہ کھائے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے۔